انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے موبائل سکرین پر آ رہی ہے۔ مشرق وسطی اور بحیرہ روم میں ترکی کے خلاف عرب اسرائیل گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا۔ پاکستان ترکی ایک ساتھ اسرائیل اور عرب ممالک پر حملہ کرنے کے لیے اور جواب دینے کے لیے اکٹھے تیار بیٹھے ہیں۔ ترکی نے گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور کر دیا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ ترکی سعودی عرب آمنے سامنے آ گئے۔ سعودی عرب کا ترکی پر حملہ کرنے کا اعلان سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے اور ترکی سے محبت کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کریں، کیونکہ بھارتی اس ویڈیو کو ان لائک کرنے آئیں گے تو آپ سے گزارش ہے ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین کرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے موبائل سکرین پر آ رہی ہے کہ مشرق وسطی اور بحیرہ روم میں ترکی کے خلاف عرب اسرائیل گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا۔ پاکستان ترکی ایک ساتھ اسرائیل اور عرب ممالک پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ روزنامہ جنگ میں شائع ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ اس دورے کے بعد متحدہ عرب امارات نے بیان جاری کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا اتحاد ایران کے خلاف نہیں ہے۔ کئی سالوں کی محنت سے امریکہ اور اسرائیل نے خطہ عرب میں کئی ممالک کو کھنڈرات میں تبدیل کیا، ان کے مالی حالات کو کمزور ترین کیا۔ آج لیبیا، مصر، عراق، یمن، شام اور لبنان سمیت کئی ملک برباد ہو کر کمزور پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ کویت معاشی طور پر کتنا مضبوط تھا، مگر اب اکتوبر تک کے اخراجات کے لیے کویت کے پاس 2 بلین دینار رہ گئے ہیں۔ اکتوبر کے بعد کویت کو جنرل ریزرو فنڈ سے ماہانہ 1.7 بلین دینار نکلوانے پڑیں گے۔ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کا روپ دھارنے کی اتنی جلدی ہے کہ UAE کے فری زونز میں اسرائیلی ٹیمیں دورہ کر رہی ہیں۔ بڑے پیمانے پر فیکٹریوں اور ملوں کے منصوبے بن رہے ہیں۔ رہائشی کالونیاں بنانے کے منصوبے فائنل ہو رہے ہیں۔ عربوں کے مابین آپس میں جنگیں تیار ہیں، لیکن اس وقت مشرق وسطی اور بحیرہ روم میں ترکی کے خلاف اتحاد بن رہا ہے۔ اگر ترکی پر چڑھائی ہوئی تو پاکستان اور ترکی کا ساتھ دے گا۔ پاکستان اور ترکی مل کر عربوں اور اسرائیل اور امریکہ کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ شاید ترکوں نے خطرات کو بھانپ لیا ہے، اس لیے انہوں نے حماس کے جنگجوؤں کو لیبیا اور استنبول پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب ترکی اور سعودی عرب آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ سعودی عرب نے ترکی پر حملہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ یہ حقیقت ازر من شمس ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مشرق وسطی میں سعودی عرب کے بغیر نہیں ٹھہر سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ترکی کے سامنے سعودی عرب خود کتنی دیر ٹھہرتا ہے۔ سعودی عرب کو ترکی کی مخالفت بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ماضی کی بات کچھ اور تھی، اب ترکی کے ساتھ نہ صرف پاکستان ہے بلکہ ایران ہے، چین ہے، روس ہے اور ایسے کئی ممالک شامل ہیں جو ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اب معاملہ ایران اور سعودی عرب والا نہیں ہے۔ پہلے تو ایک منصوبہ بندی کے ساتھ عالم اسلام کو شیعہ اور سنی میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جب بھی ایران امت مسلمہ کے کسی مسئلے پر سعودی عرب کی پالیسیوں سے اختلافات کرتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شیعہ اور سنی کی پراکسی وار ہے۔ سادہ لو افراد کے سامنے ایران کو ایک شیعہ اور سعودی عرب کو ایک سنی ریاست بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایران میں ایک شیعہ حکومت قائم ہے
وہاں اہل تشیع کے مجتہد ہیں اور دنیا بھر میں پائے جانے والے شیعہ حضرات ان مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے ایران کو ایک شیعہ ریاست کہنا تو واضح ہے، لیکن عام آدمی کے لیے یہ ایک معمہ ہے کہ سعودی عرب کیسے اہل سنت کی نمائندہ ریاست بن گئی۔ اہل سنت کے سواد اعظم کو جو منہج ہے وہ سعودی مسلک سے بالکل مختلف ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں سے سعودی عرب کے مد مقابل تنہا ایران کھڑا تھا اور ایران ایک شیعہ ملک تھا۔ دوسرے ایران کے تعلقات امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے ساتھ بھی انتہائی خراب تھے۔ اب معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ترکی نے نہ ہی تو شیعہ ملک ہے، نہ ہی اس کے تعلقات امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے ساتھ خراب ہیں، اور سعودی عرب کی نسبت ترکی کی اہل سنت میں مقبولیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جمہوریت، آزادی اظہار، انسانی حقوق اور رواداری کے لحاظ سے سعودی عرب کا ترکی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی حالات سے آگاہی رکھنے والے جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے مقابلے میں اب بھی ترکی کی امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات 100 گنا زیادہ خوشگوار اور بہتر ہیں۔ ترکی اس حد تک سعودی عرب سے آگے ہے کہ وہ 1999 سے یورپی یونین میں شمولیت کا خواہاں ہے، اور 2005 میں اس سلسلے میں ترکی اور یورپی یونین کے مابین باقاعدہ مذاکرات بھی شروع ہوئے تھے جو کئی سال جاری رہے اور فی الحال منقطع ہیں۔ ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی خواہش اس کی ترقی اور پیش رفت کے عین مطابق ہے۔ اگرچہ ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت ہو سکتی ہے، اس وقت یورپی یونین میں سب سے بڑا تجارتی اڈا اور مالی حصہ دار ترکی ہی ہے۔ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے ترکی ایک بین البراعظمی ملک ہے، یعنی ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ 8 ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس طرح نیٹو میں 1952 سے ترکی شامل ہے۔ امریکہ اپنے تمام فیصلوں میں اسے اہمیت دیتا ہے، اور اسرائیل کے وجود میں آنے کے 1 سال بعد ہی ترکی نے اسے تسلیم کر لیا تھا، اور ابھی تک اسرائیل اور ترکی کے مابین انتہائی مسیدہ اور اچھے تعلقات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ساری معاملات عامہ ہیں اور کسی ٹکی چھپی نہیں ہیں۔ ان کے فراہم کرنے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ ترکی کا اسلامی خلافت کا دعویٰ تاریخی اور سیاسی لحاظ سے سعودی عرب پر بھاری ہے۔ ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے بیچ میں ایران اور پاکستان کا کیا کردار رہے گا۔ ایک بات تو واضح ہے کہ ان دونوں حریفوں میں سے ایک کا اسی کا پلڑا بھاری رہے گا، جس کے پلڑے میں ایران اپنا وزن ڈالے گا، لیکن مسئلہ پاکستان کا ہے۔ ایرانی قیادت نے عالمی پابندیوں اور اپنی تمام تر اقتصادی مشکلات کے باوجود کبھی بھی اپنی عوام کو دوسرے ممالک کا اعلی کار نہیں بننے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں عوام کو دہشت گردی سکھانے کے کیمپ نہیں ہیں، اور نہ ہی لوگوں کو خودکش دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کی ترغیب دی جاتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں مال بٹورنے کے لیے اپنی عوام کو آسانی کے ساتھ آگ اور خون کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ترکی جان چکا ہے کہ عرب ممالک اس کے دشمن ہیں، اس لیے انہوں نے پاکستان کو فوراً اپنے بلاک میں شامل کر لیا ہے، اور پاکستان ترکی کے ساتھ ایک بھائیوں کی طرح رشتہ ہے، اور پاکستان ترکی کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہے، چاہے آگے سعودی عرب ہو یا UAE ہو، چاہے آگے امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، پاکستان اور ترکی ایک ساتھ ان پر حملہ آور ہوں گے۔ آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔